چلو عبداللہ شروع کریں گے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں مکی سورہ ہیں. ان کے الگ الگ نام بھی ہیں، لیکن ان کے مضامین کے باہم ملنے جلنے کی وجہ سے ان کے مضامین میں اتنی مناسبت ہے اور اتنا گہرا تعلق ہے، ان دونوں کو اکٹھا نام بھی دیا گیا ہے معوذتین. معوذ کہتے ہیں پناہ دینے والے کو. استعاذہ کا معنی ہے پناہ مانگنا. اسی سے لفظ ہے تعویذ، جو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی چیز یا ایسا کاغذ کا لکھا ہوا ٹکڑا جس کے ذریعے ہم پناہ طلب کرتے ہیں. معوذتین کا مطلب یہ ہے دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے جو پناہ طلب کرنے والی ہیں یا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے. پناہ طلب کرنے کے معاملے میں جو اہم بات ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پناہ طلب کرنے میں تین مختلف فریق ہیں. ایک فریق تو انسان ہے جو پناہ طلب کرتا ہے، اور دوسرا فریق کسی بھی چیز کا شر، خواہ وہ شیطان کی طرف سے ہو یا کسی دوسری چیز کی طرف سے ہو، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. انسان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خلق الانسان ضعیفا. انسان جو ہے ہم نے اس کو بڑا کمزور بنایا ہے. انسان کو بہت ہی کمزور بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی فراخی عطا کر دیں تب بھی ایمان ڈولنے لگتا ہے، اور اگر تھوڑی تنگی یا تکلیف آ جائے تو تب بھی انسان کا ایمان ڈولنے لگتا ہے. بہت ہی کمزور ایمان بھی اور انسان کا جسم و جان بھی سب کچھ ہی بڑا کمزور ہے. اور کہیں یہ فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے، جس کے حق ہیں ان کو حق ادا نہیں کرتا، اللہ کا حق بھی نہیں دیتا، رسول کا حق بھی ادا نہیں کرتا، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اور یہ نہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے. یہی جو پناہ طلب کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ فریق تو بڑا کمزور ہے. اب اس کے مقابلے میں
دوسرے اس کے دشمن ہیں، اور سب سے بڑا دشمن جس کے بارے میں پوری آخری ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ ہے شیطان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اجازت لی ہوئی ہے کہ یا اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، اور مہلت اس لیے میں مانگ رہا ہوں کہ جہاں تک میرا بس چلے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ پکی بات اس نے کہی ہوئی ہے کہ میں دشمن ہوں انسان کا، اور مجھے مہلت چاہیے اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس نے قسم کھا کے یہ بات کہی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ مجھے تیری قسم تو نے مجھے راہ راست، یہ شیطان کی اپنی سوچ ہے کہ تو نے مجھے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، اگر مجھے حکم نہ دیتا میں گمراہ نہ ہوتا۔ شیطان کیسا، یہ دلیل تو بڑی اس نے معقول اپنی طرف سے بتائی کہ اگر یا اللہ گمراہ تو نے مجھے کیا ہے، میں نہیں خود گمراہ ہوا، تو اگر مجھے حکم نہ دیتا آدم کو سجدہ کرنے کا تو میں انکار نہ کرتا۔ لہذا اس نے یہ بات کہی کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لہذا اب جو تیرا صراط مستقیم ہے توحید والا، اسلام والا، میں اس کی راہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں پھر ان کو آگے سے بھی حملہ آور ہوں گا ان پہ، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا ان پہ، دائیں سے بھی حملہ کروں گا ان پہ، بائیں سے بھی حملہ کروں گا ان پہ۔ ولا تجد اکثرہم، اور تو ان میں سے اکثر کو شاکرین نہیں پائے گا، شکر کرنے والا، یعنی سب تیرے نہ شکرے اور تیرے نافرمانی ہوں گے، ایک چھوٹا سا گروہ تیرا فرمان بردار ہوگا، تیرا شکر گزار ہوگا، لیکن اکثریت جو ہے وہ ناشکروں کی اور نافرمانوں کی ہوگی۔ یعنی یہ اس نے پہلے سے اللہ کی قسم کھا کے اعلان کر رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی طاقت پہ اور اپنی قوت پہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے پہ بڑا یقین ہے کہ میں لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کر لوں گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا انسان بہت ہی ضعیف اور کمزور، اور انسان کا دشمن بڑا بہت طاقتور۔ اب کسی دشمن کے ساتھ دشمن کے حملے سے بچنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ آپ دشمن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے آپ اپنے دشمن کے ساتھ کوئی نیکی کریں، اس میں سلوک سے پیش آئیں، اور اگر اس دشمن میں کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی اخلاق کی رمق باقی ہے تو وہ لازماً دشمنی ترک کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ جس کے ساتھ میں دشمنی کر رہا ہوں یہ تو بڑا میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بڑا میرے ساتھ اس کا نیکی کا معاملہ ہے، شرم آئے گی اسے۔ اگر یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان قضا تعلق کر دے، بھئی اس سے بڑا اچھا سلوک کر کے دیکھ لیا، بڑی اس سے نیکی کی میں نے، لیکن یہ تو بڑا ہی ڈھیٹ اور بڑا بے شرم اور بڑا بے حیا دشمن ہے، بس اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو تاکہ اس سے شر سے بات۔ یہ بھی انسان کے لیے کارگر ہو سکتا ہے۔ اب ایک آدمی قطع تعلق بھی کر لے، دشمن پھر بھی نہ چھوڑے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ انسان قطع تعلق بھی کر لے اور پھر بھی دشمن کو شرم نہ آئے یا پیچھا نہ چھوڑے، تو پھر انسان کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ اچھا بھی جیسے تم کرتے ہو ویسا ہی میں بھی کروں گا، تم لڑائی جھگڑا کرتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں گا، تم جو کچھ کرتے ہو ویسا ہی میں بھی کروں گا تاکہ میری جان چھوڑو۔ اب اگر انسان لڑائی جھگڑا کرنے کے قابل نہ ہو، کمزور ہو، تو پھر کیا کرے؟ یہی 3-4 راستے ہیں دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے۔ یا تو انسان اس کو نیکی کا سلوک کرے اور اس کو شرم و حیا آ جائے اور وہ نقصان پہنچانا چھوڑ دے، یا پھر انسان اس سے قطع تعلق کر لے اور اس سے اپنی جان بچا لے،
اور یا پھر اپنی قوت کا مظاہرہ کرے، اپنی طاقت کے زور سے، اپنے بازو کے زور پہ اس سے اپنی جان بچائے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اگر اپنے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے، اپنے بازو میں اتنا زور نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو پھر کون سا طریقہ باقی رہ جاتا ہے؟ طریقہ باقی یہ رہ جاتا ہے کہ اپنے سے کسی طاقتور کی حمایت حاصل کی، اپنے سے زیادہ جو طاقتور آدمی ہے، جو اس پہ غالب آ سکتا ہے، اس کی حمایت حاصل کی جائے، اس کا تحفظ حاصل کیا جائے، اس کی پناہ حاصل کی جائے۔ اب دیکھیے کہ انسان کی اور شیطان کی جنگ میں کیا انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرے؟ اس کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے کوئی دعا کرے یا اچھی خواہشات کا اظہار کرے۔ وہ تو ملعون ہے کیا روز اول سے ہی، جبکہ جس دن سے وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ گیا اس دن سے ملعون ہے۔ جہاں تک قضا تعلق کرنے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے مقابلے میں ایسی قوت دی ہے کہ انسان قضا تعلق کرنا چاہے تب بھی اسے جان نہیں چھڑا سکتا۔ فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ تمہارے جسم میں اور تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح اللہ نے اس کو دی ہے ایک طاقت، غیر مری قوت ہے وہ۔ اور بعض معاملات میں چونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ کیا ہوا ہے، طاقت دی ہے اسے انسان سے زیادہ، انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، اس کے دل میں بری باتیں ڈال سکتا ہے، لہذا انسان اس سے قضا تعلق بھی نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کرے انسان کے لیے خود شیطان کے ساتھ جنگ کرنا اور اس سے غالب آنا یہ ممکن ہے۔ شیطان کے ساتھ جنگ کرنا اور اس سے غالب آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کے لیے بالآخر یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے شیطان کے حملوں سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی، کہ وہ اپنے سے کسی زیادہ طاقتور ذات، کسی زیادہ طاقتور ہستی کی پناہ حاصل کرے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں یا دوسرا راستہ نہیں۔ اور یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں دی ہے کہ جو تم سے زیادہ طاقتور ہستی ہے اس کی پناہ طلب کرو گے تو جس دشمن سے تمہاری جان بچے گی، اگر اس کی طرف رجوع نہیں کرو گے، اگر تم اس سے پناہ نہیں طلب کرو گے تو تمہارا دشمن تم پہ غالب رہے گا۔ یہ ہے ان دو صورتوں کے مضامین کا خلاصہ۔ اب پہلے تو میں ان صورتوں کے بارے میں جو فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیات کے حوالے سے ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا۔ فضائل کے بارے میں ایک فضیلت سورہ الفلق کے بارے میں الگ ہے، اور وہ یہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، میں پیدل تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ہاتھ رکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سورہ یوسف یا سورہ ہود سکھا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کو جتنی سورہ الفلق پسند ہے اتنی اور کوئی پسند نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ الفلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اچانک آندھی آ گئی، رات بڑی تاریک تھی، اور ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنی شروع کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہ صورتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے
جتنی اچھی یہ صورتیں ہیں ان سے اچھی اور کوئی صورت نہیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد بھی سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھنے کی رغبت دلائی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو یہ بات کہی کہ اے عقبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی نازل فرمائی ہیں جو پناہ طلب کرنے کے اعتبار سے نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید میں ہے. پناہ طلب کرنے کے اعتبار سے اس کے مقابلے کی اور کوئی دوسری سورہ قرآن مجید میں بھی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ، کوئی تم پہ ایسی رات نہ گزرے جس رات تم سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس نہ پڑھو. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ رات سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں ضرور پڑھ لیا کریں. اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ جب تک یہ صورتیں معوذتین نازل نہیں ہوئی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے بعض دوسری دعائیں مانگا کرتے تھے. لیکن جب سے یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے ان 2 صورتوں کے علاوہ باقی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ سب کچھ چھوڑ دیا پڑھنا. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں پناہ طلب کرنے کے معاملے میں ہر چیز کے لیے کافی ہے. اسی طرح پچھلے درس میں بھی میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں نمک ملا کے اوپر لگایا اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین اور سورہ یا ایھا الکافرون یہ پڑھ کے دم بھی کیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اور بعض زہر کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بھی کفایت کرتی ہے. اور اسی طرح جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ صبح کے اذکار میں اور 3 مرتبہ شام کے اذکار میں یہ صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جادو کے معاملے میں یہ صورتیں مؤثر ہیں. مدنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی اور حسد کی وجہ سے یہودیوں نے ایک جادوگر لبید بن عاصم اس کا نام تھا، اس سے رابطہ کیا اور اس کو آمادہ کیا. اس جادوگر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا، اس یہودی لڑکے کی ماتت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں کچھ بال جو پھنسے ہوئے تھے وہ حاصل کیے. اور جادوگر نے ایک دھاگا منگوا کے اس میں 11 گریں لگائیں. اور جادوگروں کا جیسا عمل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں گرہ لگانے کے ساتھ جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اس آدمی کو جس پہ جادو کیا جا رہا ہو، وہ تکلیف اس کا نام لے کے اس پہ پھونک مارتے ہیں اس گرہ پہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس تکلیف کو اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے. لہذا دھاگا لے کے 11 گرہیں اس میں لگا کے اس کے ساتھ باندھی گئیں اور ایک موم کا پتلا بنا کے اس میں سوئیاں لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا. بنی زریق کا ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پتھر کے نیچے وہ ساری چیزیں دبا کے رکھ دی گئی. احادیث میں جو اس کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 6 ماہ تک اس جادو کے اثر میں رہے.
اور جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ اتنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت اس حد تک متاثر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ یہ سوچتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن وہ کام ہوا اصل میں وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ یہ سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں فلاں بیوی کے گھر سے ہو آیا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے ہو کے نہیں آئے۔ اس طرح سے کچھ یادداشت متاثر ہوئی، لیکن یہ وضاحت بھی سارے مفسرین نے کی ہے کہ سارے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جتنے معاملات تھے ان میں سے کوئی معمولی سا معاملہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر نہیں کر سکتا۔ نبوت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی آیت بولی، نہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی نماز کی رکعت بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آیات کو کبھی تلاوت کرتے ہوئے آگے پیچھے کر دیا ہو، ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اثر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہو رہا تھا، اس لیے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بار بار دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو میری تکلیف ہے اسے دور فرما دے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، اور اونگ میں دو فرشتے آئے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف اور ایک پاؤں مبارک کی طرف کھڑا ہوا، اور انہوں نے آپس میں سوال جواب کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ اور پھر سوال ہوا کہ یہ کہاں پہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ بنی زریع کے کنویں میں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو بات میں نے اللہ سے پوچھی تھی اللہ نے مجھے بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے اس کنویں کا پانی خالی کیا جائے۔ کنویں کا پانی خالی کیا گیا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں پہنچ گئے، اور جو کچھ پتھر کے نیچے دبایا گیا تھا اس کو نکالا گیا۔ وہ دھاگا جس کو گریں لگائی گئی تھیں اس کی گریں کھولنے کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ آپ معوذتین پڑھیں اور ساتھ ساتھ اس کی گریں کھولتے جائیں۔ سورہ الفلق کی کتنی آیات ہیں؟ 5 ہیں، اور سورہ ناس کی 6۔ کل دونوں صورتوں کی آیات 11 بنتی ہیں، اور 11 ہی گرے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے، دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھولتے، تیسری آیت پڑھتے تیسری گرہ کھولتے، اسی طرح 11 جب گرے کھول دی گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی اثر تھا جادو کا وہ الحمدللہ مکمل طور پہ زائل ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جادو کے اثر سے پاک اور صاف ہو گئے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بندھا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کھول دیا گیا۔ یہ فضیلت ہے ان دونوں صورتوں کی جادو کے معاملے میں کہ باقی چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے، حتیٰ کہ جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے بھی یہ دونوں صورتیں بڑی مؤثر ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے ہم فضائل ہونے کی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ بڑی اچھی بات لکھی ہے، اور یہ بات ہم سب کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ جس طرح انسان کے لیے مادی زندگی کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ کھانے پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل ایسے ہی انسان کی روحانی زندگی کے لیے
یہ دو صورتیں اہم ہیں، ان دو صورتوں کو پڑھے بغیر انسان کی روحانی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ کھانے پینے سے بھی گویا یہ دو صورتیں پڑھنی زیادہ اہم ہیں اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اعوذ، کون سا فعل ہے یہ؟ مضارع ہے اور صیغہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ، اعوذ نعوذ، واحد متکلم کا صیغہ ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، اور جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، فلک کے رب کی۔ فلک کا معنی ویسے تو پھاڑنا ہے، کیونکہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح طلوع ہوتی ہے، لہذا اکثر مفسرین نے اس کا معنی فلک کا صبح ہی کیا ہے، اگرچہ بعض دوسرے معنی بھی کیے گئے ہیں، لیکن جو معروف ہے وہ یہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، خلق کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو اس نے یعنی اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں اچھائی کا پہلو بھی ہے اور برائی کا پہلو بھی ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے، لیکن یہی پانی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ہوا، آگ، حتیٰ کہ انسان کا نفس، انسان کی آنکھ، انسان کا کان، انسان کے دل، دماغ، جہاں ان کی خوبیاں ہیں وہاں ان کے نقصانات بھی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و بصری، اپنی آنکھ اور اپنے سماعت، اپنے دل، اپنا دماغ، اپنی شرمگاہ، ہر چیز کے شر سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ مال ہے اس کا فائدہ بھی ہے اس کا نقصان بھی ہے، اولاد ہے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، بیوی ہے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، جب آندھی آتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہم انی اسألک خیر و خیر ما فیہا، اس کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، واعوذ بک، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من شرہا، اس کے شر سے، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں شر موجود ہے اس سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بازار جانے کی دعا ثابت ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ یا اللہ میں اس بازار کی اور بازار میں جو کچھ ہے اس کی آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا، اور یا اللہ اس بازار میں جو برائیاں ہیں ان سے بھی میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ واعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرہ، حتیٰ کہ جو میں سودا کر رہا ہوں اس میں مجھے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کے نقصان سے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے شر سے انسان کو پناہ مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، یا اللہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہر اس چیز کے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کے شر سے
اللہ کی پناہ طلب کریں کہ یا اللہ ہم اپنی آنکھ کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، اپنی زبان کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، اپنے پاؤں کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کی شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، مال کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، اپنے دفتر کے، کاروبار کے، دکان کے، بازار کے، اپنے کپڑوں کے، اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب کے شر سے انسان کو پناہ مانگنا لازم ہے۔ اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ شر میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو انسان کا وہ نقصان جو کسی چیز سے پہنچا ہے، اور دوسرا اس نقصان کا جو چیز سبب بننے والی ہے وہ بھی شر میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی زخمی ہوا، اب جو شر ہے وہ تو اس کا زخمی ہونا ہے، یا اگر خدا خواستہ بازو ٹوٹ گیا یا ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور نقصان ہو گیا، وہ شر اور نقصان ہے، لیکن اس شر کا جو سبب بنا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے شر سے بھی پناہ طلب کرو، یعنی جو گاڑی سبب بنا ہے اس کا ایکسیڈنٹ کا یا میرے زخمی ہونے کا، اس کے شر سے بھی پناہ طلب کرو۔ بیماری آ گئی انسان کو، انسان اپنا اچھی طرح علاج نہیں کرا سکا، غربت ہے، فاقہ ہے، اس کی وجہ سے اب وہ جو بیماری آئی غربت اور فاقے کی وجہ سے، اس بیماری سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ بھی شر ہے۔ اور وہ غربت جس کی وجہ سے انسان علاج نہیں کرا سکا یا انسان صحت مند نہیں رہ سکا یا انسان کو نقصان پہنچا ہے، اس غربت سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس کا انسان کو ہر وقت وظیفہ کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ دنیا کی ہر شے سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں یا تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری تاریکی سے جب وہ چھا جائے۔ غاسق کا معنی ویسے تو تاریکی ہے، لیکن چونکہ معروف چیز جو ہے تاریک وہ رات ہی ہے، اس لیے عام مفسرین نے رات کی تاریکی سے مراد لیا ہے، لیکن چونکہ لفظ تاریکی کا ہے اس لیے بعض مفسرین نے رات کی تاریکی کے علاوہ ظاہری تاریکی اور باطنی تاریکی کی تقسیم بھی کی ہے۔ باطنی تاریکی سے مراد انسان کے روحانی بیماریاں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے اور دوسری گمراہیاں ہیں، یہ تاریکی ہے باطنی۔ اور ظاہری جو تاریکی ہے تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں اور جو مصائب اور آلام انسان پہ آتے ہیں ان کو بعض مفسرین نے ظاہری تاریکی لکھا ہے، لیکن عام مفسرین نے یہاں پہ رات کی تاریکی ہی مراد لی ہے، اور اس لیے مراد لی ہے کہ بیشتر جرائم اور گناہ کے لیے لوگ رات کا انتظار کرتے ہیں۔ چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے رات کی تاریکی میں سارے پاپ کرتے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ رات کی تاریکی جب چھا جائے تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور مغرب کا وقت ہوتا ہے تو شیاطین جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، لہذا آپ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیا کریں تاکہ شیاطین جو ہیں وہ گھروں میں داخل نہ ہو سکیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی طرح ہوتے ہی شیاطین جن بھی پھیل جاتے ہیں شر پھیلانے کے لیے، انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ بھی اپنے جتنے گناہ ہیں اور جتنے جرائم ہیں رات کی تاریکی میں کرتے ہیں۔ لہذا خاص طور پہ رات کی تاریکی کا ذکر فرمایا کہ رات کی تاریکی کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کریں۔ آگے پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ نفاثات یہ ویسے تو مؤنث کا صیغہ ہے، پھونک مارنے والیاں، لیکن اگر اس سے گروہ یا جماعت مراد لی جائے جادوگروں کی تو اس میں پھر مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور پناہ مانگو گروہوں میں پھونک مارنے والے مردوں اور عورتوں کی، گروہ میں پھونک مارنے والے یعنی جادو کرنے والے لوگ جو ہیں خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں، ان کے شر سے بھی پناہ مانگو۔ اور خاص طور پہ یہ سورہ جو ہے اس میں جادو سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد،
حسد کرنے والا جب حسد والی کارروائی کرے تو حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگو۔ حسد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے آدمی کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھے کہ جو نعمت یا جو اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے، جس چیز سے نوازا ہے، یہ چیز نہ صرف اس سے چھن جائے بلکہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ ہے حسد۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو حسد کی بیماری لاحق ہو جائے، بہت بری بیماری ہے۔ ایک تو انسان خود جلتا اور کٹتا رہتا ہے حسد کرنے والا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو حسد کرنے والا ہے اس کا یہ گناہ اس کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس کا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور بڑے واقعات ہیں ایسے، قیامت کے دن جو ہے وہ بڑے لوگ نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے، لیکن جب حساب کتاب ہوگا ان کا تو ساری نیکیاں ان کی لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی، جن کے ساتھ حسد کیا ہوگا، جن کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، بدعہدی کی ہوگی، گالی گلوچ کیا ہوگا، جن کی غیبت کی ہوگی، جن کے حقوق مارے ہوں گے، وہ ساری کی ساری نیکیاں ان میں تقسیم ہو جائیں گی۔ اور یہی مطلب ہے اس بات کا کہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی، ختم کر دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی سعد بن مالک نام تھا ان کا، ان کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن مالک تشریف لے آئے اور لوگوں کو بڑی اس بات سے حیرت بھی ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ پھر حضرت سعد بن مالک تشریف لے آئے۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی آدمی آ رہا ہے، اور حضرت سعد بن مالک تشریف لے آئے۔ اب لوگوں کو بڑا رشک ہوا اس بات پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس آدمی کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اور بڑا ہی کوئی خاص عمل ہوگا جو یہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات دیکھنے کے لیے کہ کون سا خاص عمل یہ کرتے ہیں، بہانہ ملا کے حضرت صاحب کے گھر چلے گئے کہ میری اپنے باپ سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر 3 دن ان کے گھر رہے اور دیکھا کہ حضرت سعد بن مالک میں کوئی میں نے خاص عمل تو نہیں دیکھا سوائے 2 باتوں کے۔ وہ 2 باتیں انہوں نے یہ بتائیں کہ رات کو سوتے ہوئے جب پہلو بدلتے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ایسا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتے۔ ایک بات تو یہ دیکھی، اور دوسری بات یہ دیکھی کہ رات کے پچھلے پیر کھڑے ہو کے 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، 11 رکعت تہجد ادا کرتے ہیں۔ یہ کہنے لگے میں نے 2 باتیں دیکھی اور مجھے تعجب ہوا اس بات پہ کہ کیا ان 2 باتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی خوشخبری دی انہیں۔ لہذا میں نے اپنے تجسس کو چھپانے کی بجائے حضرت صاحب پہ ظاہر کیا۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے میری اپنے باپ سے کوئی لڑائی وڑائی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میں نے کوئی خاص بات تمہارے اعمال میں دیکھی بھی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری دی۔ حضرت صاحب کہنے لگے جو کچھ تم نے دیکھا ہے اعمال تو میرے وہی ہے، کوئی خاص اس کے علاوہ عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جانے لگے تو انہیں حضرت صاحب نے واپس بلایا، کہنے لگے کہ اعمال تو میرے یہی ہیں، لیکن 1-2 باتیں اور ہیں جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ ایک تو میں نے کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیا، اور دوسرا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ میں نے کبھی حسد نہیں، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ میں نے دھوکہ دہی نہیں کی، اور کسی مسلمان بھائی کے ساتھ میں نے حسد نہیں کیا۔ بس یہ 2 باتیں ہیں، باقی تو جو کچھ تھا وہ تو نے دیکھ لیا۔
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حسد کا نقصان کتنا ہے اور حسد نہ کرنے کا فائدہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پناہ مانگو حاسد سے اس وقت جب وہ حسد والی کوئی کارروائی کرنے لگے۔ جب تک حسد کرتا ہے اور کارروائی نہیں کرتا، جب تک تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، آپ کا نقصان نہیں کر رہا۔ لیکن جب کوئی آپ کے خلاف حسد والی کارروائی کرتا ہے جس کا آپ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اس نے فرمایا کہ پھر اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ یا اللہ میں حسد کرنے والے کے حسد سے یا اس کی کارروائی سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس میں سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت صبح کا مالک ہونا، صبح کا رب ہونا، ایک صفت کے ذریعے 4 باتوں سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور جادوگروں کے شر سے جب وہ گرہوں پہ پھونکے ماریں، اور چوتھی بات جب حسد کرنے والا حسد والی کارروائی کرنے لگے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پناہ طلب کرو۔ لیکن جو اگلی سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا حوالہ دیا ہے، اور وہ تینوں صفات ایسی ہیں جن صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ان صفتوں کا مالک اپنی چیز کی حفاظت کرے۔ اس کے حوالے سے پناہ صرف ایک چیز سے مانگی ہے، اگلی جو سورہ ہے پناہ ایک چیز کی صرف مانگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں۔ پہلی یہ ہے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے۔ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، اور ان تینوں صفات کا تقاضا یہ ہے کہ جو پالنہار ہے، جن کو وہ پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، ان کی وہ حفاظت بھی کرے۔ والدین اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو صرف پالتے پوستے نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی ان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا رب ہے، پالنہار ہے اپنی مخلوق کا، لہذا یہ اس پالنہار صفت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت بھی فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مالک الناس، بادشاہ ہے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، دنیا میں بھی جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ کہلاتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کریں۔ جو بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت نہ کر سکے اس کو بادشاہی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے پوری کائنات کے، اور اس اللہ تعالیٰ کی صفت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رعایا اور اپنی مخلوق، اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرمائیں۔ اسی طرح الہ الناس، اللہ تعالیٰ الہ ہیں لوگوں کے، معبود ہیں لوگوں کے، اور معبود ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، معبود اس کی حفاظت فرمائے۔ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں وہ ارشاد فرمائیں جن کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق، اپنی رعایا، اپنے بندے اور اپنی ملکیت کی حفاظت فرمائے۔ آگے وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے من شر الوسواس الخناس،
وسواس شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یہ بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، بار بار وسوسے ڈالنے والا، اور خناس بھی شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خناس کا معنی ہے جو ایک دفعہ آگے آئے اور کارروائی کر کے پھر پیچھے پلٹ جائے۔ شیطان چونکہ بار بار وسوسہ ڈالنے کے لیے انسان کے پاس آتا بھی ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو واپس پلٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر واپس پلٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کے دل پہ جمع رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان واپس پلٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان انسان کے دل پہ قبضہ جما لیتا ہے۔ لہذا حکم یہ دیا گیا کہ من شر الوسواس وسواس الخناس، کہ شیطان کے بار بار آ کر وسوسہ ڈالنے سے پناہ مانگو۔ وسوسہ کیا چیز ہے؟ وسوسہ یہ ہے کہ انسان کو کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی، انسان آ کے برائی کی بات دل میں ڈالتا ہے۔ گناہ کی ابتدا وسوسے سے ہوتی ہے، گناہ کی ابتدا جو ہے وہ وسوسے سے ہے۔ وسوسے کا اگلا مرحلہ ارادہ ہے، وسوسے سے انسان ارادہ کرتا ہے۔ انسان کے دل میں ابتداءً وسوسہ ہی جنم لیتا ہے، اور اس سے پھر آگے انسان ارادہ کرتا ہے۔ ارادے سے پھر انسان آگے اگر بڑھنا شروع کر دے تو انسان عزم کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور جب انسان عزم کر لیتا ہے تو پھر انسان عمل کر گزرتا ہے۔ یہ مختلف مراحل ہیں انسان کے عمل کے، خواہ وہ برا ہے یا اچھا ہے۔ ایک فرشتہ بھی ہے انسان کے ساتھ جو انسان کو نیکی کی رغبت دلاتا ہے، اور وہ رغبت بھی ایسے ہی ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور پھر اس سے ارادہ بنتا ہے، ارادے سے انسان عزم کرتا ہے، اور عزم کرنے سے انسان عمل شروع کرتا ہے، اور یہی معاملہ انسان کے برے اعمال کا ہے۔ لہذا جو ابتدا والا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ ابتدا کے مرحلے کے لیے ہی پناہ مانگ لو اللہ سے۔ جب ابتدا ہوتی ہے وسوسے سے تو فرمایا کہ اسی وسوسے سے اللہ کی پناہ طلب کر لو، کہ وسوسہ ہی نہ انسان کے دل میں پیدا ہو۔ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے انسان کے دل میں، اس سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنوں میں سے تو معروف ہے، ویسے جنات میں جس طرح چونکہ دونوں مکلف ہیں، اور جس طرح انسانوں میں ایماندار بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور متقی بھی ہیں، اسی طرح شیاطین میں بھی ایمان والے بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں، نیک بھی موجود ہیں، برے بھی موجود ہیں۔ اور جنات میں سے ہی جو برے ہیں انہیں ہم شیاطین کہتے ہیں، شیاطین جن، اور انسانوں میں سے جو برے ہیں انہیں شیاطین انس کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں سے شیاطین انس جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ویسا وسوسہ تو نہیں ڈال سکتے جس طرح جنات شیاطین وسوسہ ڈالنے پہ قادر ہیں۔
انسان شیاطین کا وسوسہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے آ کے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی غیبت کرے، کوئی بری بات کہے غیر محسوس طریقے سے، اور اس کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈالے یا کوئی بری بات ڈالے، تو یہ شیاطین انس کا وسوسہ ڈالنا ہے۔ اور وسوسہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ وسوسہ ہے کہ کوئی شیطان انسان کے دل میں آ کے وسوسہ ڈالے کسی بری بات کا، اور ایک وسوسہ یہ ہے کہ انسان شیطان کسی بھی آدمی کے بارے میں کسی دوسرے کے دل میں جا کے وسوسہ ڈالے کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسا اور ایسا سوچتا ہے، یا ایسا اور ایسا کرتا ہے، یا ایسے اور ایسے کہتا ہے۔ ہر طرح کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے جتنے بھی شیاطین ہیں ان کے وسوسہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب۔ یہ مضمون ان دونوں صورتوں کا ہے، اور ان دونوں صورتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے توحید کی سورہ جو ہے وہ رکھی ہے، اور توحید کی سورہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شر سے، شیاطین کا شر یا جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے شر سے پناہ دینے کی تعلیم فرمائی ہے۔ ان چیزوں کی تعلیم، ان چیزوں کے شر سے تم پناہ طلب کرو، تاکہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، خاص طور پہ جو توحید کی تعلیم ہے، اس میں نہ تو شیطان کی دراندازی کر سکے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی اور شر جو ہے وہ انسان کے عقائد میں اور اس کے اعمال میں دراندازی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ قرآن مجید کا سلسلہ جو آج سے 25 سال پہلے شروع کیا تھا، اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے اور اپنی توفیق سے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سارے عرصے میں قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے یا ترجمے کے لحاظ سے یا تفسیر و تشریح کے لحاظ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ یا کوئی بات ایسی زبان سے نکلی ہے جو اللہ کی رضا والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے حق میں دلیل بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی خیر و برکت سے دنیا میں بھی ہمیں نوازے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی خیر و برکت سے ہمیں نوازے۔ مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کی برکت کی وجہ سے کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور قبر میں اللہ تعالیٰ ہمیں سوال جواب پہ ثابت قدم رکھے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی خیر و برکت کی وجہ سے اور اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے فضل کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، قرآن مجید کی خیر و برکت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے خیر و برکت کی وجہ سے اور قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے میزان پہ سلامتی نصیب فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو صراط سے ہمیں سلامتی نصیب فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، اس کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے اہل ایمان بھائیوں کے ساتھ، اور جن کے ساتھ ہم نے دنیا میں قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا، ان سب کے ساتھ اکٹھا جنت میں بلا حساب کتاب داخل فرمائے، اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو 1 مہینے کی رخصت کے بعد جب رمضان شروع ہوگا
تو رمضان کے پہلے جمعے میں انشاءاللہ 13 اگست کو آ رہا ہے رمضان کا پہلا جمعہ، 13 رمضان کو انشاءاللہ دوبارہ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز کیا جائے گا۔ میرے خیال میں حافظ صاحب نے بھی آنا ہے اور جو مدیر مکتب ہیں وہ بھی آئیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ تشریف نہیں لائے۔ تو اگر کتابیں تیار ہیں تو بیٹھے بیٹھے دوستوں میں کتابیں تقسیم کر دی جائیں۔ الحمدللہ دوستوں نے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، 2-3 آرات تھی ختم قرآن مجید کے مبارک موقع پہ کہ اس موقع پہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جائے یا حسب معمول درس کیا جائے، کچھ بھی نہ کیا جائے۔ اور ایک رائے تھی کہ بھائیوں کے دینی فائدے کے لیے قرآن مجید کے موضوع سے متعلق کوئی اگر کتاب ہے چھپی ہوئی تو وہ تقسیم کی جائے۔ الحمدللہ اسی رائے کو دوستوں نے پسند کیا۔ تعلیمات قرآن جو ویسے تو اس سے پہلے کافی پہلے چھپ چکی ہے اور دوستوں کے پاس ہوگی بھی، ممکن ہے بعض دوستوں کے پاس نہ بھی ہو، لیکن قرآن مجید کے مناسبت سے، ختم قرآن کی مناسبت سے الحمدللہ دوستوں نے وہی کتاب دوبارہ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ حضرات بیٹھے رہیے اور انشاءاللہ کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اور اس دوران عبدالرحمٰن ایک دفعہ بھی ٹائم انشاءاللہ رمضان میں جمعے کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ 1 بجے درس ہوا کرے گا رمضان کے دوران۔ جی ایک فیملی کے لیے ایک کتاب اگر زیادہ افراد ہوں تو براہ مہربانی، تاکہ باقی سارے دوست جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس